الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ غزوہ ذات الرقاع کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و شانتی کے لیے کچھ ایسے سرائے بھیجے کہ جس کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلا سریہ ادید کی طرف بھیجا گیا، جس کے قائد غالب بن عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 سواروں کے ساتھ روانہ کیا گیا، اور انہوں نے وہاں پر جا کر کے ان کے مال اور مویشی کو ہانک لائے، لیکن جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا ایک جمع غفیر کی تعداد میں۔ قبل یہ کہ وہ لوگ ان کو پاتے، اللہ رب العالمین نے ایسی موسلا دھار بارش برسائی کہ ان دونوں کے درمیان سیلاب حائل ہو گیا اور یہ امن و شانتی کے ساتھ واپس آئے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسمی کی طرف سریہ بھیجا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 صحابہ کرام کے ساتھ روانہ کیا۔ دحیہ کلبی کے سامان اور ساری چیزوں کو جو انہوں نے چھین لیا تھا، ان کے انتقام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور جب وہاں کے بہت سارے قیدیوں کو واپس لائے تو وہاں کے کچھ مسلمان جو پہلے ہو چکے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمارے اوباش لوگوں نے یہ غلطی کی تو اس کی سزا سارے لوگوں کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا اور ان کو واپس کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سن 7 ہجری کے اندر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 سواروں کے ساتھ روانہ کیے حوازن کی طرف، لیکن جب ان کو پتہ چلا تو وہ بھی جو ہے بھاگ نکلے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فدق کے اطراف میں روانہ کیے، لیکن 29 صحابہ کرام اس سریے کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ صرف ان کے قائد زخمی حالت میں ان کو فدق لایا گیا